بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض اعمال اور وظائف کا تعلق اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صرف تسبیحات اور پڑھائی سے نہیں ہوتا۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خدمت خلق سے ہوتا ہے، اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے کام پورا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ حدیث میں مذکور اس عورت کا ذکر ہے جو انتہائی گناہ گار تھی، اور اس نے اپنے سفر کے دوران میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور وہ عورت جس نے اپنی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ایک بلی کو قید میں رکھ کر اس کو مار دیا۔ یہ ساری باتیں اپنی حقیقت اور سچ اور اٹل حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اگر کوئی مشکل قسم کا کام آن پڑے، کوئی حاجت ایسی ہو جو پوری ہونے نہ پا رہی ہو، تو چیونٹیوں کو خوراک ڈالنا شروع کریں۔ آٹا، چینی، سوجی، شکر، کوئی بھی چیز ان کو ڈالیں، انشاءاللہ کام ہوگا۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیں، اللہ کرے گا کام ہوگا۔ مچھلیوں کو خوراک ڈالیں پانی میں۔ کہیں بھی اللہ کی کوئی مخلوق بھوکی اور پیاسی تو ہے نہیں، لیکن انسان جب اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تھوڑی سی کوشش سے، یہ تھوڑے سے عمل سے اس کے بہت بڑے بڑے کام پورے کر دیتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی چیز پوری ہونے نہ پا رہی ہو، تو اس عمل کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ مصیبت ٹل جائے گی، حاجت پوری ہوگی، بیماریاں شفا یابی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر بار بار کوشش کے باوجود بھی کسی کا ویزا نہ لگتا ہو، کسی ملک میں جانے کے لیے اس کی خواہش ہے، روزگار کے لیے، وزٹ کے لیے، یا کسی بھی طرح کا اسے سفر درپیش آ گیا اور ویزا نہ لگ رہا ہو، تو آپ اس عمل کو آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ 2 طوطے لے لیں، جن کو لوگ پکڑ کر بڑے شوق سے پنجرے میں بند کر دیتے نا، آزاد پنچھی جو پھرنے والے ہیں ان کو کبھی بھی قید میں نہ رکھیے، بلکہ قیدیوں کو چھڑائیے۔ انسان قیدی ہوں یا جانور قیدی ہوں یا چرند پرند جو بھی ہو، اس کو قید سے چھڑائیے، اس کو آزادی دلوائیے۔ اس آزادی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے۔ تو آپ ان طوطوں کو، دونوں میل ہوں نر ہوں، ان کو چھوڑیے، گھر لے آئیے، اور 3 دن تک ان کو پیٹ بھر کر جو بھی ان کی خوراک ہے، جس طرح طوطے کے بارے میں چوری بڑی مشہور ہے نا، تو آپ اس کو پیٹ بھر کر اچھے سے اچھا اس کو خوراک دیجئے، کھانا دیجئے، اور 3 دن کے بعد ان دونوں کو چھوڑ دیجئے اپنے اس مقصد کے لیے، اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ کی اس قدرت کو دیکھیے کہ جن کو تم نے آزادی دلوائی ہے وہ تمہارے لیے ایسی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ واقعی کچھ ہوا ہے۔ میں ان حرم کے کبوتروں کو دیکھ کے نا تو بڑا رشک کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا وافر مقدار میں رزق عطا کیا ہوا ہے۔ ہر عمرہ کرنے والے، ہر حاجی اور ہر وہاں سے گزرنے والے آدمی کے دل میں
یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان کبوتروں کو کیا کروں، دانہ ڈالوں۔ تو جس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرم کے کبوتروں جتنا رزق دے۔ تو اس لیے انسان رزق کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے اور اپنی خوشحالی کے لیے یہ ساری محنتیں کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں ہونے پا رہے، ہر بندے کو یہ کہتا ہوں پرندوں کو آزاد کرو، پرندوں کو آزاد کراؤ۔ یہ تجربہ سب سے پہلے میں نے اپنی ذات پہ کیا تھا، اور میری ایک دکان تھی جو بکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بس کسی بھی وجہ سے اس کو بیچنا چاہ رہا تھا۔ یہ منت مانی تھی، یا اللہ پرندوں کو آزاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چند دنوں کے اندر ایسا سبب پیدا کیا کہ میری ڈیمانڈ سے بھی زیادہ، میری امید سے بھی زیادہ، اور اسی طرح ایک پلاٹ کے اوپر بس یہ سمجھیں کہ تنازع بن گیا۔ تو پھر یہ منت مانی، ہر بندے کی منت کر کر کے یہ بات ذہن میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سبب پیدا کیا کہ وہ، اور پھر ہر بندے کو یہ آزمائی ہوئی بات ہے، کوئی ایسی وہ بڑک نہیں ہے یا ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو۔ آپ جب خود آزمائیے گا پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اس کے اندر پاور رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہر بندے کی حاجت کو پورا کرے، اس کی مشکل کو دور کر دے، اس کے رزق میں اضافہ کرے، اس کے مال و اولاد میں خیر و برکت عطا کرے۔ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی انسان کے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی بڑی مصیبتیں اس سے دور کرے گا۔ اور فرمائے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ خداوندی سے پورا کرے۔